बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे हम मुखातिब हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान की अहम ख़बरों के बारे से। आज भी सानिया 9 मई के बाद ख़बरें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ही गिर्द घूम रही हैं। तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल क्या है और तहरीक इंसाफ को कौन कौन छोड़ के जा रहा है, क्योंकि अब लाइन लगना शुरू हो गई है। ये 2018 और 2017 की लाइन है, जो पहले तहरीक इंसाफ के जहाज़ में बैठकर लोग बनी गाला, मैं आई विटनेस हूँ वहाँ पे, जिस तरह लोग लाए जा रहे थे, जिस तरह लोग आ रहे थे जोक दर जोक, इसी तरह अब जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए जो है वो लोग सलाह मशवरे कर रहे हैं और मशावरत की जा रही है। फिर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है। जिस तरह CM पंजाब ने, जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि वहाँ पर ज़मान पार्क में कुछ ऐसे शरपसंद अनासर मौजूद हैं जो पुलिस को जिन्ना हाउस पर हमलों में, आर्मी की गाड़ियों पर हमलों में और दीगर जो फ़ौजी तनसीबात हैं उन पर हमलों में मुलव्वस हैं। लिहाजा उनकी गिरफ़्तारी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन, चाहे वो ज़मान पार्क में हो, चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने में हो, ये शुरू हो चुका है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि ज़मान पार्क से भी जो है वो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो इंतहाई मतलूब होंगे और इस तमाम बलवाइयों में और शरपसंदों में उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें मुलव्वस पाए गए होंगे। इसके अलावा जो ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, एक तो तहरीक इंसाफ के वो शरपसंद कारकुन जो हैं वो गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, और दूसरा टॉप लीडरशिप जो है वो भी गिरफ़्तार होने जा रही है। लेकिन एक जो है वो गिरफ़्तारी का प्लान चेंज हुआ है, उसके मतलब हम आपको आगाह करेंगे कि ये इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए जो प्लान था वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो उसे तब्दील कर दिया गया है। उसके मतलब आगे चल के बात होगी। लेकिन जो सूरत अब चल रही है वो ये है कि इन तमाम केसों को मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाएगा। ये फ़ैसला कर लिया हुकूमत ने, और कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में भी यही फ़ैसला हुआ था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी यही फ़ैसला हुआ था, और हुकूमती सतह पर भी यही फ़ैसला हुआ है कि जिन फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जो फ़ौजी इमलाक थीं, जो फ़ौजी तनसीबात थीं, उन पर हमले करने वालों के ख़िलाफ़ केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाए, और जो सिविल तनसीबात थीं, जैसे रेडियो पाकिस्तान है, जैसे जो किसी शहरी की इमलाक को तबाह किया गया, गाड़ी जलाई गई, उनके घरों को या उनके दफातर को जलाया गया, उनके केसेस जो हैं वो पुलिस खुद हैंडल करेगी। अब जो मिलिट्री कोर्ट्स में केस जा रहे हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। वो फहरिस्त जो है वो हम आपको बहुत जल्द शेयर करेंगे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम करेंगी, और मिलिट्री कोर्ट्स में कोई जो पेशी होती है, ज़ाहिर बात है वो ना तो वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट होता है, ना पे कोई और कुछ ऐसी सहूलत होती है कि उसकी रिपोर्ट्स जो है वो बाहर आ सकें। उसकी प्रोसीडिंग कोर्ट्स की नेचुरली वो बिल्कुल खुफिया होती है, और जो हक़ाइक़ शवाहिद जो है वो उसके मुताबिक जो जितना मुलव्वस होता है उसके ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जाती है। और ये फ़ौरी इंसाफ के लिए भी जो है मिलिट्री कोर्ट्स का एक जो स्टाइल है, उसका जो SOP है काम करने का, उस जिस तरह वो तेज़ी से काम करते हैं, तो इससे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है मिलिट्री कोर्ट से सज़ाओं का जो है वो अमल शुरू हो जाएगा, और आपके सामने जो है वो सज़ाएँ भी आना शुरू हो जाएंगी। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब को तो बेल मिल गई, फवाद चौधरी साहब को भी बेल मिल गई, डॉक्टर शेरी मज़ारी को भी जो है वो ज़मानतें मिलना शुरू हो गई हैं, और मिल रही हैं उन्हें कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कभी लाहौर हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कहीं ना कहीं उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन वो हज़ारों कारकुन जिनको ऑर्डर किए गए थे कि आपने जिन्ना हाउस पर हमला करना है, आपने पेशावर कैंट को तबाह करना है, आपने कराची में मिलिट्री तनसीबात को जो है वो नुकसान पहुँचाना है, आपने जलाओ घिराव करना है, उन कारकुनों की बेल जो है वो कौन करवाएगा? सवाल तो ये पैदा होता है। हमें कई ऐसे फैमिलीज़ ने भी अप्रोच किया, कई हमें ऐसे लोग भी मिले जिनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो अपनी लीडरशिप के हुक्म पर उन्होंने ये शर्पसंदी की,
وہ نہ صرف نادم ہیں بلکہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی نہ ان کی، کیونکہ ظاہری بات ہے جس ایف آئی آر میں اے ٹی سی کے تحت پرچہ ہو، جس جو ہے وہ ایف آئی آر میں ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا الزام ہو، تو اس میں بیل ہونا اتنا آسان نہیں، اور بیل ہو بھی جائے تو وہ کیس اتنا سخت ہوتا ہے کہ عام بندہ کیا، ایک بڑا بااثر شخص بھی جو ہے اس کو فیس کرتے ہوئے اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں، اور کئی سالوں تک یہ کیس چلتے رہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ پھنس گئے، جن لوگوں نے اپنی لیڈرشپ کے حکم پر عمل کیا، اب ان کا پرسانہ حال کوئی نہیں ہے۔ ہمیں مختلف علاقوں سے، راولپنڈی سے، لاہور سے، پشاور سے، کراچی سے، میاں والی سے، سرگودا سے، کئی ایسی جگہوں سے، ملک بھر سے اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ جو لوگ پکڑے گئے ان کا پرسانہ حال کوئی نہیں ہے، اور پرسانہ حال ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ابھی سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق تو یہی وہ بیانیہ جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ اس شرط پسندی میں تحریک انصاف کی بجائے کچھ خاص، جیسے کہ خان صاحب نے ایجنسیز کا بھی جو ہے وہ نام لیا کہ جی وہ ایسے شرط پسندوں اپنے ہمارے کارکنوں میں کچھ باقی لوگ داخل ہوئے، انہوں نے شرط پسندی کی، ہمارے تحریک انصاف کے کارکن تو توڑ پھوڑ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس صورت میں جو لوگ گرفتار ہیں ان کا پرسانہ حال نہ تو انہیں تحریک انصاف اون کر رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کا کوئی ایسا فورم ہے یا کوئی ایسی لیڈرشپ ہے کہ وہ انہیں اون کر کے ان کی ضمانتیں کروائے یا ان کا کوئی ساتھ دے۔ تو ایک بڑی تعداد جو ہے ایسے کارکنوں کی موجود ہے جن کا اب کوئی پرسانہ حال نہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی اون کر رہا ہے۔ ان کے کیسز جو ہے اب جب ملٹری کورٹس میں جائیں گے یا جب تفتیش ہوگی تو ایک تو ویڈیو بیان ہے، ایک تو ویڈیو بیان میں جو ہے وہ چیزیں سارے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر جو بیانات قلم بند ہوتے ہیں پولیس کے سامنے، ملٹری کورٹس میں جو بیانات جو ہے وہ جب وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیں گے، تو پھر جب وہ لوگوں کا نام لیں گے کہ ہم نے فلاں کے حکم پر، فلاں کے جو ہے وہ آرڈر پر جو ہے وہ چیزیں ہم نے کی تھی، تو پھر باقی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کیس فیس کرے گی۔ تو دوسری صورت میں جو ہے ہم جو آپ کو بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا پلان تبدیل کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو اب گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی بجائے ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو تیزی سے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کراچی سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی ملک امین اسلم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کبھی عامر کیانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کبھی دوسرے لوگ جو ہے آپ بہت جلد دیکھیں گے کئی ایسے لوگ جو ہے پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا، اور آہستہ 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 جب یہ وہی الیکٹیبل جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں کو واپس جائیں گے، اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، تو ایک وقت ایسا جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے کہ تحریک انصاف میں صرف عمران خان صاحب ہی باقی رہ جائیں، یا ان کے چند رفقا جو ہے وہ باقی رہ جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ 2023 الیکشن کا سال ہے، اور اس الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سارا گیم پلان بننا ہے، کس نے کہاں پہ جانا ہے، کس کی کہاں پہ سیٹنگ ہوگی، اور کس نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے، اسپیشلی جو الیکٹیبل ہیں، جو ہے وہ کئی سالوں سے، دہائیوں سے اپنے حلقوں سے ان کے خاندان جو ہے وہ جیتتے آ رہے ہیں، جیسے جو ہے وہ بکھر کا ایریا ہے، جیسے میاں والی کا ایریا ہے، جیسے بھاولپور کا ایریا ہے، اور جیسے ملتان کا ایریا ہے۔ تو اس میں کئی ایسے الیکٹیبل ہیں جو کئی دہائیوں سے جیتتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی الیکٹیبل جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ جب اس کو جڑتے ہیں تو ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر یہی الیکٹیبل تحریک انصاف کو چھوڑیں گے، اب یہی لوگ اگر تحریک انصاف کو چھوڑ کر اپنا وزن جو ہے کسی اور پارٹی میں ڈالیں گے، تو نیچرلی تحریک انصاف جو ہے وہ اکیلی ہو جائے گی۔ فواد چودھری صاحب کہاں پہ ہیں، شاہ محمود صاحب کہاں پہ ہیں، اسد عمر جو ہے وہ کہاں پہ، ان کی پوزیشن کیا ہے، کوئی واضح نہیں ہو رہا۔ فواد چودھری صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کے لیے، ان کے کارکنوں کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے کہ اس صورتحال میں جب ٹی وی چینل پر فوٹیج چل رہی ہیں، کس طرح کور کمانڈر ہاؤس کو، جناح ہاؤس کو جلایا گیا،
کس طرح فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، کس طرح ریڈیو پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ اس شرط پسندی کے، آج صدر پاکستان نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ شرط پسندی کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو شرط پسند عناصر ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اب وہ شرط پسند عناصر جو ہیں جب وہ بیان دیں گے کہ ہمیں تو فلاں لیڈر نے کہا تھا کہ آپ نے جناح ہاؤس جانا ہے، ہمیں فلاں شخص نے کہا تھا، فلاں لیڈر نے کہا تھا کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو جلانا ہے، اگر وہ کہیں کہ ہمیں فلاں جو ہے وہ ایم این اے نے، فلاں لیڈر نے، ان کے بیانات بھی موجود ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانا ہے، ان کو توڑنا ہے، ان کو جو ہے وہ موٹر وے جلانی ہے، میٹرو بس جو ہے اس کو جلانا ہے، تو پھر وہ چیزیں کہاں پہ جائیں گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اب کہاں کھڑی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پوزیشن اب جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لیڈر جو ہیں وہ جن کے حکم پر ان کارکنوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، ان کا پرسان حال کون بنے گا؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر کوئی تلاش کر رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ اب ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے، ہمیں پریس کانفرنس کر کے اپنا جو ہے وہ موقع بیان کرنا چاہیے کہ ہم اس شرط پسندی میں، ہم اس جلاؤ گھراؤ میں ملوث نہیں ہیں۔ صورتحال آگے آگے اور واضح ہوتی جائے گی تو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔